مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، اس ویڈیو میں ہم روزے کے متعلق بات کریں گے کہ روزہ کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے اور روزہ کس طرح رکھا اور کھولا جاتا ہے۔ کلام مقدس کے مطابق روزہ کس کس نے رکھا اور کس وقت سے لے کر کس وقت تک رکھا۔ کلام مقدس کے مطابق روزہ ایک ایسی قربانی کا نام ہے جس میں قربانی چڑھانے والا اور قربانی لینے والا دونوں ہی قریب آ جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے ہمیں صبح سے شام تک روزہ رکھنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے 2 سموئیل پہلا باب 12ویں آیت مقدسہ، اور وہ ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن اور خداوند کے لوگوں اور اسرائیل کے گھرانے کے لیے نوحہ کرنے اور رونے لگے اور شام تک روزہ رکھا، اس لیے کہ وہ تلوار سے مارے گئے تھے۔ عزیزو، اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ صبح سے شام تک کا بھی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ عموماً صبح سے شام تک کا روزہ رکھتے تھے۔ عزیزو، اسی طرح سے ہم کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں احبار کی کتاب باب 23، 26 سے لے کر 32 آیت مقدسہ تک۔ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ایک شام سے دوسری شام تک کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کلام مقدس میں سے 3 دن کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آستر کی کتاب باب 4، 15 اور 16 آیت مقدسہ۔ تب آستر نے ان کو مردگی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی۔ عزیزو، کلام مقدس میں سے ہمیں 7 دن کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پاک کلام میں سے دیکھیں گے 2 سموئیل باب 12، 16 سے لے کر 22 آیت مقدسہ تک۔ ان آیات کو پڑھنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے 7 دن کا روزہ رکھا، لیکن جب اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ اب میں روزہ کھولوں گا، تو پھر 7 دن کے بعد داؤد بادشاہ نے روزہ کھولا۔ عزیزو، کلام مقدس میں سے ہمیں 40 دن کے روزے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پاک کلام میں سے پڑھیں گے خروج 34 باب کی 28ویں آیت مقدسہ۔ سو وہ 40 دن اور 40 رات وہیں خداوند کے پاس رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا، اور اس نے ان لوحوں پر اس عہد کی باتوں کو یعنی 10 احکام کو لکھا۔ عزیزو، اسی طرح بزرگ موسیٰ کا ایک اور حوالہ ہمیں کلام مقدس میں سے ملتا ہے۔ پاک کلام میں سے پڑھیں گے استثنا باب 9، 9ویں آیت مقدسہ۔ جب میں پتھر کی دونوں لوحوں کو یعنی اس عہد کی لوحوں کو جو خداوند نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑھ گیا، تو میں 40 دن اور 40 رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا۔ عزیزو، 40 دن کے روزے کا ذکر ہمیں ایک اور جگہ پہ بھی ملتا ہے۔ پاک کلام میں سے پڑھیں گے پہلا سلاطین 19 باب 8ویں آیت مقدسہ۔ سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ عزیزو، اسی طرح کلام مقدس میں سے ہمیں 40 دن کے روزے کا ایک اور ذکر بھی ملتا ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے رکھا۔ 40 دن یسوع مسیح نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ پاک کلام میں سے پڑھیں گے متی کی انجیل باب 4، پہلی 2 آیات مقدسہ۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ عزیزو، کلام مقدس کے مطابق ہمیں کوئی قید نہیں۔ آپ 8 گھنٹے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، 10 گھنٹے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور آپ 24 گھنٹے کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ پاک کلام میں سے پڑھا اور سنا جانا
ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔